فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو میں اور زیادہ عطا کروں گا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر ہمہ وقت بارش کی طرح برستی ہیں، اگر ہم چاہیں بھی تو ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ البتہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو بہت قیمتی ہیں اور ہر صبح شام ان کا شکر ادا کرنا جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ 4 چیزیں، ان میں پہلی چیز کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کا نور ہمیں عطا فرمایا، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، تو اس نعمت پر بھی اللہ کا شکر کرنا۔ اور تیسرے نمبر پہ کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کے لیے رزق کا انتظام اپنے قبضے قدرت میں، اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، تو اس بات پر اللہ کا شکر کرنا۔ اور چوتھے نمبر پہ اللہ رب العزت ستار ہیں، اس نے ہمارے عیوب کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، تو ہمارے عیوب کو اللہ تعالی دوسرے انسانوں کے اوپر ظاہر نہیں فرماتے، اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اب تھوڑی سی اس کی تفصیل میں جائیں گے، تو پہلی چیز جو ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت سے ہمارے قلوب کو منور فرمایا۔ تو سینکڑوں انسان دنیا میں بستے ہیں، تو مختلف مذاہب کے ساتھ ان کا تعلق ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی آتش پرست ہے، کوئی سورج پرست ہے، کوئی کسی غلط عقیدے کو ماننے والا ہے، تو کوئی کسی غلط عقیدے کا ماننے والا ہے۔ ان سب انسانوں میں اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو چنا اور ہمارے قلوب کو ایمان کے نور سے منور فرما دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا۔ اس انعام عظیم کے اوپر جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے۔ چنانچہ ہر صبح ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ دعا ضرور پڑھا کرے کہ الحمدللہ الذی نور قلبی بنور الہدی وجعلنی من المؤمنین ولم یجعلنی ضالا، کہ سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے میرے دل کو نور ہدایت سے منور فرمایا اور مجھے اہل ایمان میں رکھا اور گمراہی کے راستے سے میری حفاظت فرمائی۔ تو یہ بہت بڑا انعام عظیم ہے اللہ رب العزت کا کہ آپ نے ہمیں ہدایت کا نور عطا فرمایا۔ اور دوسری چیز ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف، یہ بھی اللہ نے ہمیں بخشا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ امت اتنی عظیم امت ہے کہ اس امت میں شامل ہونے کے لیے انبیاء کرام نے دعائیں مانگی ہیں، اور اس امت کے فضائل اور مناقب جب دوسرے انبیاء کے سامنے بیان کیے گئے تو ان نبیوں نے خواہش ظاہر کی
کہ یا اللہ یہ امت ہمیں عطا فرمائیں، یہ تو بہت عظیم امت ہے۔ تو یہ آج اگرچہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا، لیکن کل بروز حشر جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت کے صفوں میں جگہ ملے گی تو اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ امت محمدیہ میں شامل ہونا یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو عزیز دوستو اور بھائیو، ہر صبح اللہ کا شکر ادا کیا جائے اس بات پر، اور کہا جائے کہ الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اور تیسری چیز کیا ہے جی؟ اس بات پر اللہ کا شکر کرنا کہ اللہ رب العزت نے میرے رزق کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اگر آج یہ رزق کا انتظام کسی اور کے ہاتھ پہ ہوتا تو شاید بہت سارے ایسے لوگ ہوتے جن کو روزی کا ایک نوالہ بھی نہ ملتا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ رب کریم نے اس انتظام کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور اپنے دست قدرت سے، اپنے خزانہ غیب سے لوگوں کو روزی مرحمت فرماتے ہیں۔ اس بات پر اللہ کا شکر کرنا کہ الحمدللہ الذی لم یجعل رزقی بید غیرہ، کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے اس بات پر کہ اس ذات کے لیے سب تعریفیں ہیں کہ جس نے میرا رزق کسی اور کے قبضہ میں نہیں دیا بلکہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اس بات پر اللہ کا شکر کرنا۔ اور چوتھی چیز، اس بات پر اللہ کا شکر کرنا کہ ہمارے غیوب کے اوپر، ہماری کمیوں کوتاہیوں کے اوپر اللہ رب العزت ستاری کی چادر تان دیتے ہیں، اور ہمیں دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں کرتے بلکہ ہمارے عیبوں کو چھپاتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑا احسان ہے۔ کیا ہے کہ الحمدللہ الذی ستر علی عیوبی، کہ سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے میرے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائی، جس نے میرے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ تو اس بات پر بھائی اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ 4 چیزیں آپ ذہن نشین کر لیں، اور ان 4 چیزوں کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا کریں تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت مزید ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور جب ہماری زبان شاکر بن جائے گی تو اللہ کے نعمتوں کا ہمارے اوپر نزول بہت زیادہ کثرت سے ہو جایا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔